کوئل اور گلاب۔ آپ محفوظ بابا کی نیند ٹوٹی سوہجانہ کی آواز سے۔ ارے ہاں، آپ کیا جانیں سوہجانہ کون ہے؟ چلیے ہم بتا دیتے ہیں۔ سوہجانہ ان کی مینا کا نام ہے۔ محفوظ بابا بستر سے اٹھ کر جیسے ہی آنگن میں آئے، سوہجانہ ان کو گلاب کا پودا دکھا کر کہنے لگی، بچے ڈھیر سارے پھول توڑ کر لے گئے، یہ دیکھیے کتنے سارے پھول توڑ کر پھینک دیے۔ مینا کی بات سن کر محفوظ بابا نے اس سے کہا، دیکھو سوہا، چنتا مت کرو، پھول پھر لگ جائیں گے، مگر پھول سوتے ہیں جب ڈال سے ٹوٹتے ہیں۔ محفوظ بابا کی بات سن کر بولی مینا ٹوٹے ہوئے پھولوں کے پاس جا کر بولی، سو مت میرے پیارے پھولوں۔ یہ کہہ کر سوہا اداس بیٹھ گئی۔ محفوظ بابا نے کہا، یوں نہ اداس بیٹھو سوہجانہ، آؤ آج میں تمہیں سناؤں گا دو گلاب کی کہانی۔ کسی باغیچے میں رنگ برنگے پھولوں کے بہت سے پودے تھے، جن میں لال اور سفید گلاب کے پودے بھی تھے۔ لال گلاب کا نام ہا تھا اور سفید گلاب کا نام یا تھا۔ ان کی دوستی پورے باغیچے میں مشہور تھی۔ باغیچے کے کونے میں برگد کا ایک بہت بڑا پیڑ تھا، اس پر ایک کوئل رہتی تھی۔ اس کے نیچے والی ڈالی پر گوریا رہتی تھی۔ اکثر کوئل گوریا سے شکایت کرتی، جب دیکھو یہ دونوں باتیں کرتے رہتے ہیں، میرے سریلے گیت کی آواز ان کی باتوں میں دب جاتی ہے، میں تو بہت پریشان ہو چکی ہوں ان باتونی گلابوں سے۔ کوئل کی بات سن کر گوریا بولی، اچھا، پڑوسی وہی ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتے ہیں، چلو آج میں انہیں نرمی کے ساتھ سمجھا دوں گی، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن ہر ایک سے صرف اس کے اپنے کرم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ ابھی کوئل اور گوریا آپس میں بات کر ہی رہی تھیں کہ وہاں مالی کاکا آ دھمکے اور گلاب کے سارے پھول توڑ کر لے گئے، صرف کلیوں کو چھوڑ دیا۔ جب پھول ڈالی سے جدا ہو رہے تھے تب وہ بہت رو رہے تھے۔ ادھر کوئل کو ان کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے یہاں منظر دیکھا نہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، بلا وجہ میں ان پھولوں کو کوستی تھی، مجھے ان پھولوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا مالی کاکا کے گھر پہنچی۔ دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور مالی کاکا سو رہے ہیں۔ جلدی سے وہ کمرے میں پہنچی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر ایک بڑے برتن پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ مالی کاکا نے اس برتن میں پانی بھر کر، جس میں گلابوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ کوئل گلاب کے پاس پہنچی، ان سے معافی مانگتے ہوئے بولی، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ کوئل کی بات سن کر لال گلاب بولا کہ ہم تو ڈالی سے ٹوٹ ہی چکے ہیں، اب تم ہماری کیا مدد کرو گی، مگر جاتے جاتے اتنا سنتی جاؤ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی صبر کرنا اور معاف کر دینا بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی اور درگزر سے کام لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے نجی معاملے میں بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ سب کو معاف کیا۔ سمجھی کوئل رانی؟ بس آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کسی کی بھلائی نہ کر سکو تو اس کی برائی بھی مت کرو، برائی کو بھلائی سے دور کر
کرنے کی کوشش کرنا۔ گلاب کی بات سن کر کوئل کو اپنی کہی باتوں پر بہت پچھتاوا ہوا۔ وہ اپنے گھونسلے کی طرف اڑ چلی۔ وہ اڑتی جا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، یہ سوچ کر کہ میں نے گلابوں کو ہمیشہ برا بھلا کہا مگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔